السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم 24ویں پارے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ فمن ازلمو ہے۔ اس میں سورہ زمر کا بقیہ حصہ ہے، سورہ مومن، اور اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ آئی ہے۔ اس بارے میں جو بڑے بڑے مضامین آئے ہیں، سورتوں میں تقسیم کیے بغیر مکمل پارے میں جو مضامین آئے ہیں اس پر بات کریں گے۔ اس پارے میں اگر آپ گہرائی سے دیکھیں گے تو ایک ہی تھیم ہے، اور وہ ہے توحید۔ یہ جو حامیم والی صورتیں جسے حوامیم کہا جاتا ہے، یہ سب توحید کا گلدستہ کہلاتی ہیں۔ اس میں توحید کے گوناگوں پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ ہر صورت کا ایک الگ زاویہ ہے توحید کو پیش کرنے کا، اس کا ایک الگ رنگ ہے۔ کہیں سائنسی دلائل ہیں، کہیں تاریخی دلائل ہیں، کہیں ضمیر کو ایڈریس کیا گیا ہے، بہرحال توحید کو پیش کیا گیا ہے۔ اس پارے میں بھی ایک ہی تھیم ہے، وہ ہے توحید۔ توحید کے حوالے سے پہلے تو بتایا گیا، انسان کو سمجھایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اگر تم راست روی پر آتے ہو تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں سوائے تمہاری ذات کے، اور کفرانہ روش اختیار کرتے ہو تو اس کا وبال تم پر ہے۔ تمہارے نیک ہونے سے یا تمہارے برے ہونے سے خدا پر اور اس کی کائنات پر ذرا برابر فرق نہیں آتا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ڈے آف ججمنٹ وہ کیسے ہوگا۔ اس دن کوئی سفارشی تمہارے لیے سفارش کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گا، سارے کا سارا سفارش کرنے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور جسے چاہے اور جس کے حق میں چاہے وہ اجازت دے تو سفارش کی جا سکتی ہے، ورنہ لوگوں کی زبانیں سل جائیں گی۔ کہا کہ تم خدا کو یاد کرتے ہو جب مصیبت میں پھنستے ہو، تمہاری کشتی جب بھنور میں پھنستی ہے تب تم خدا کو یاد کرتے ہو، اور جب زندگی کی کشتی تمہاری باد موافق میں بہت مزے سے آرام سے چلتی ہے تو اس وقت تم خدا کو فراموش کر دیتے ہو۔ خدا کی طرف لوٹو اور پلٹو اور معافی مانگو۔ تم نے خدا کی قدر نہیں پہچانی۔ یہ آیت 2-3 جگہ آئی ہے، وما قدر اللہ حق قدری ہے۔ اللہ کی عظمت کو پہچاننے کا جو حق ہے وہ تم نے پہچانا نہیں، اور اس کائنات کے بارے میں تم نے بہت ہی ہلکا اندازہ لگایا، خدا کی عظمت کا تم نے صحیح اندازہ نہیں لگایا۔ لیکن جس دن قیامت کے دن تم کھڑے کر دیے جاؤ گے، اس دن تم لجاجت کرو گے، خدا کے حضور کہو گے کہ اے رب، تو نے ہمیں 2 موت اور 2 زندگی دی، ہم نے حقیقت کو نہیں پہچانا، ایک اور بار زندگی دے دے۔ یعنی 2 موت سے مراد ہماری پیدائش سے پہلے ایک موت جب ہم عالم ارواح میں تھے، اور اس دنیا میں آ کر جاتے وقت ایک موت، اس دنیا میں ایک زندگی، اور قبر سے اٹھنے کے بعد ایک زندگی۔ تو 2 موت اور 2 زندگی دی گئی، لیکن تب بھی ہم نے حقیقت کو نہیں پہچانا، یہ اعتراف تم اس دن کرو گے۔ اور یہ کہا کہ تمہارا یہ جو ڈبل بیہیویئر ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ تمہارے حق میں نہیں ہے، تمہارے کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن کو سننے سے روکنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، کسی طرح سے لوگ قرآن کی طرف نہ جا سکیں، لیکن تمہاری یہ ساری ترکیبیں ناکام رہ جائیں گے۔ خدا موضوع ہے، خدا کے حوالے سے بندے پر گفتگو بھی، خدا کی ذات کے حوالے سے ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس نے کائنات کو بھی پیدا کیا، کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا، اور وہی ہے جو جب تم نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہو تو بعضوں کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور بقیہ لوگوں کی روحوں کو واپس لوٹاتا ہے ایک وقت مقررہ تک، اس کے بعد تمہیں موت آ جاتی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اور کنجیاں اس کے پاس موجود ہیں، وہ بہت حکیم ہے۔ اس کا عرش اٹھانے والے فرشتے وہ تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں، لیکن تم اس دعا کی قدر نہیں سمجھتے۔ رات اور دن باری باری لاتا ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مویشی پیدا کیے، اور کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے جس پر ہم اب گفتگو کریں گے تفصیل سے۔ پھر اس کے بعد رسولوں کا ذکر آیا ہے، وہ بھی توحید کے حوالے سے ہے کہ توحید کا پیغام لے کر، توحید کا میسیج لے کر خدا کا تعارف
بندگان خدا کو کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زمانے میں رسولوں اور نبیوں کو بھیجا، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے جب آخری مرتبہ بہت ہی انٹینس ڈیبیٹ ہو رہا تھا فرعون کے دربار میں، تو اس وقت ایک بندہ مومن کھڑا ہوا اور اس نے اسی شاندار تقریر کی کہ پورے قرآن مجید میں انبیاء اور رسولوں کی تقریریں بھی آئی ہیں، لیکن اتنی طویل تقریر قرآن نے کہیں نقل نہیں کی ہے۔ اور تقریر کا فن اگر کسی کو دیکھنا ہو تو بندے مومن کی تقریر کو دیکھیں، رجل مومن جسے کہتے ہیں، دلائل کس کس طرح سے اس نے پیش کیے فرعون کے سامنے۔ یہ شاندار تقریر کو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، توحید یہ سینٹرل تھیم ہے، اور توحید کا تعارف اگر تم دنیا میں لوگوں سے کراتے ہو تو سب سے بہترین لوگ ہو تم۔ اور اس کے بعد قرآن کے بارے میں یہ بار بار کہا کہ یہ عرب لوگوں کے لیے ہم نے عربی میں سے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے پروٹیکٹڈ بنایا ہے، باطل اس میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، کسی طرح سے اس قرآن کے اندر انکنسسٹنسی ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اسے محفوظ کلام بنایا ہے، قیامت تک کے لیے اس نے محفوظ رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ سینٹرل تھیم ہے جس پر یہ پارے کے مضامین چلتے ہیں۔ اب ہم اس کے اندر آتے ہیں اور ایک دلچسپ موضوع کو لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ کائنات کی جو پیدائش ہے وہ ہمیشہ سے غور و فکر کا موضوع رہی ہے، قدیم زمانے سے لے کر، یونانی فلاسفر سے لے کر، اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، اس کی تخلیق کیسے ہوئی۔ انسان ہمیشہ سے سوچتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بتایا کہ تم کافرانہ روش اختیار کرتے ہو، سورج چاند ستاروں کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، ہم نے اسے بنایا ہے، اپنے بل بوتے پر بنایا ہے، یہ ہمارا ارادہ تھا، یہ ہمارا منصوبہ تھا، اس کے بنانے میں ہمارا کوئی ساجھی نہیں ہے، ہمارا کوئی پارٹنر نہیں ہے، ہم کسی کے مشورے کے طالب نہیں ہیں، اسے ہم اپنے بل بوتے پر چلاتے ہیں، اور پوری کائنات کو جس رخ پر ہم نے چلا دیا اس سے وہ پیچھے نہیں رہ سکتی، جسے چلایا وہ رک نہیں سکتی، جسے اللہ نے قائم کیا وہ چل نہیں سکتا۔ توحید کے دلائل میں سے ایک زبردست دلیل کریشن آف یونیورس پر۔ تو آج ہم بات کریں گے نوئنگ اباؤٹ دی اوریجن آف دا یونیورس سائنٹیفیکلی۔ سائنٹیفیکلی ہم معلوم کریں گے، سائنس میں اسے پہچاننے کا کوئی قطعی ثبوت اور ذریعہ نہیں ہے، تھیوریز موجود ہیں، اور ایک نہیں کئی تھیوریز موجود ہیں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ کوئی بہت بڑا ریسرچ میٹیریل نہیں ہے، میں اپنے آڈینس کے لحاظ سے ہائی اسکول لیول کے میٹیریل بتا رہا ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں جو نظریات پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک بگ بینگ کا نظریہ ہے، اور وہ نظریہ عام طور پر ایسٹرو فزسسٹ یا تھیوریکل فزسسٹ یا کاسمولوجسٹ، یہ جو سائنٹسٹ ہیں بائی اینڈ لارج قریب قریب اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ فرائڈ ہائل اس نے ایک مرتبہ نان سیریس انداز سے اس نے بگ بینگ کہا، لیکن بعد میں وہی نام پڑ گیا۔ یہ تھیوری ہے، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن اس پر کافی کام ہوا ہے سائنسی طریقے سے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں قرآن نے اس بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ کس حد تک بگ بینگ تھیوری سے قریب ہیں۔ ہم حسب معمول ڈاکٹر رضوان صاحب سے، جن کا تعارف اس سے پہلے بھی ہو گیا ہے، ہم پوچھیں گے کہ اس پارے کے اندر سورہ حامیم سجدہ میں تخلیق کائنات کے سلسلے میں جو آیتیں آئی ہیں وہ بگ بینگ تھیوری سے قریب ترین نظر آتی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ کی جو 11ویں آیت ہے اس میں جس بات کا تذکرہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا۔ تو عام طور پر قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو جس کو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن میں بہت ساری سائنس موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو اشارے بیان کیے گئے ہیں اور موجود جو سائنسی حقائق ہیں ان میں تطبیق کی ایک
اعلیٰ اور معیاری قسم کی کوشش ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم سطحی طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثلا اس آیت سے عام طور پر یہ نتیجہ نکالا جاتا رہا کہ اس کا مطلب بگ بینگ تھیوری ہے اور بگ بینگ تھیوری کو یہ آیت سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بگ بینگ تھیوری کے علاوہ بھی بہت ساری کائنات کے وجود میں آنے والی تھیوریاں ہیں جو کہ عوام میں شاید اتنی مقبول نہ ہو، لیکن سائنٹیفکلی بہت ساری تھیوریز اس ضمن میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں ایلیگوریکل چیزیں، یعنی استعارہ اور تشبیہات والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ خاص طور پہ جیسے دیکھیے کہ جو جنین کے تخلیقی مراحل ہیں کہ جو ایمبریولوجی کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے آپ کہ اس میں استعارے کی بنیادیں ہیں، اس میں تشبیہات ہیں، اور اس کو یہ سمجھنا کہ اس میں عین سائنٹیفک حقیقت ہے اور یہ وغیرہ، اس طرح کے اپروچ کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہم کو جس طرف اشارہ دے رہا ہے وہ یہ کہ جس موجودہ شکل میں آج ہم کائنات کو دیکھتے ہیں یا آسمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ ویسا نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ تو سائنٹیفکلی آج کل سب سے جو پاپولر تھیوری وہ سنگولیرٹی کی ہے کہ ایک پوری سنگولیرٹی تھی اور ایک عظیم تر حادثے کی وجہ سے اس کے بعد تمام کائنات وجود میں آئی۔ تو آسمان دھواں تھا، اس کا مطلب کیا کیا ہے؟ سائنٹیفکلی ہم بہت ساری چیزیں آگے بھی ایکسپلور کرتے رہیں گے۔ آج جو سب سے فیمس تھیوری ہے وہ بگ بینگ کی تھیوری ہے، اس کے علاوہ آگے بھی سائنٹیفک حقائق آتے جائیں گے، لیکن قرآن بالاصل سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ذکر ہے، اس میں انسان کا بھی ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے بار بار ریپیٹیڈلی پڑھی جانے والی چیز ہے، یہ زندگی گزارنے کے طریقے کے لیے بتائی گئی چیز ہے۔ تو سائنس اور قرآن کے تعامل کے سلسلے میں یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ سائنس بنیادی طور پر اکتسابی علم ہے اور قرآن وحی ہے، تو اس میں تطبیق کی جو صورت ہے اس کی اعلیٰ اور معیاری شکلیں کیا ہوں گی، اس پر ہم سب لوگوں کو سوچنا پڑے گا۔ قرآن میں بہت ساری چیزیں ایلیگوریکل ہیں، تخلیق کے مراحل ہیں، جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ آیا کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ آیا کہ لیزدار گارے والی مٹی سے پیدا کیا۔ تو مٹی کیا ہے؟ لیزدار گارے والی الگ ہے، کھنکھناتی ہوئی الگ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایلیگوریکل چیزیں ہیں، بہت ساری تشبیہات ہیں، اور اس میں بھی بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں ہر چیز تشبیہ نہیں ہے، بہت سارے ایلیگوریکل تو چیزیں ہیں، لیکن ہر چیز ایلیگوریکل ہے یہ بھی بات غلط ہے۔ تو قرآن کے اندر کچھ بالکل محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، اور کچھ ایلیگوریکل چیزیں ہیں، ہے نا۔ تو یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ اس آیت میں بھی جس بات کا تذکرہ ہے وہ یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ دخان تھا، تو دخان کے بہت سارے مطلب ہیں۔ سائنس آج کہہ رہی ہے بگ بینگ کے حساب سے، کل کو کچھ اور بھی کہہ سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو قرآن اور سائنس کی تطبیق اور سائنسی حقائق کے لیے قرآن سے دلیل لانے کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن ایک اعلیٰ تر کتاب ہے، صلاحیتی دنیا تک کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے ایسے اشارے موجود ہیں جو ہم کو آفاق اور انفس میں جب ہم غور فکر کریں گے تو بہت ساری چیزیں اس پر کھلیں گی۔ تو اس ضمن میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم کو جو ہے اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس فارم میں آج کائنات ہے اس فارم میں وہ پہلے نہیں تھی، کسی اور فارم میں تھی، اور قرآن اس کی طرف اشارہ دیتا ہے، اور باقی کے لیے ہم لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ ہم اس پر مزید تحقیق کریں، ریسرچ کریں۔ تو باہر ریسرچ ہو کر کے یہ بات سامنے آئی کہ بگ بینگ تھیوری سامنے آئی، اور ریسرچ ہوگی تو شاید کچھ اور بات سامنے آ جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بتایا کہ کئی تھیوریز میں سے ایک تھیوری ہے وہ، اور ہمارا کام ہے کہ مزید ہم غور و فکر کرتے رہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر ایکسیپٹڈ تھیوری ہے اس کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تخلیق کائنات کو، پھر اس کے بعد ہم آیتوں کی طرف رجوع کریں گے۔ قرآن نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ بدیع السماوات والارض، بدع یعنی ڈیزائن کرنا، ڈیزائننگ کے بعد کریشن آتا ہے، خلق۔ پہلے تو اس کا آئیڈیا فارمیشن ہے، پھر اس کے بعد اس کی کریٹیوٹی ہوتی ہے۔ کہا بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا نقشہ اس نے بنایا، اسے اس نے پیدا کیا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، جب اس نے فیصلہ کر لیا تو وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، اس نے کہا کن، ہو جا، فیکن، وہ ہو گیا۔ یہ اسلامی کانسیپٹ ہے۔ کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ کار فرما ہے، اس کی مشیت کی کار فرمائی ہے، اس کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کن، تو کائنات کے وجود کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ قرآنی کا آئیڈیا ہے، اور تھوڑا سا ہم بگ بینگ سے بھی دیکھتے ہیں۔ بگ بینگ کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ کائنات کے وجود میں آنے سے قبل ایک چھوٹا سا مادہ تھا، سب ایٹمک پارٹیکل کہتے ہیں، ایٹم سے بھی چھوٹا،
اور نتھنگ کے قریب تھا وہ، پھر وہ سم تھنگ ہوا، پھر وہ ایوری تھنگ ہو گیا، جسے ہم یونیورس کہتے ہیں۔ میں اور آپ یونیورس کا حصہ ہیں۔ یہ گھر، یہ دیواریں، یہ مٹی اور یہ کھڑکیاں، یہ سب یہی یونیورس کا حصہ ہیں۔ یہ اسپیس یونیورس کا حصہ ہے، ٹائم یونیورس کا حصہ ہے، لائف یونیورس کا حصہ ہے۔ ناؤ اٹ از ایوری تھنگ۔ اس سے پہلے وہ سم تھنگ، اس سے پہلے وہ نتھنگ۔ تو بگ بینگ کا نظریہ کہتا ہے کہ بہت ہی ٹینی پارٹیکل تھا اور ہیوج انرجی اس کے اندر تھا، اور 1 بلینتھ آف اے سیکنڈ میں، یہ بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی فرق ہوتا تو یہ کائنات ویسے نہیں ہوتی جیسے آج ہے۔ اس کا ایکسپلوژن ہوا اور ساری انرجی، ساری قوتیں، لائف کے سارے امکانات، میٹیریلز، منرلز، فورسز، لائٹ، ہیٹ، ایوری تھنگ اس کے اندر انڈیوس کر دیا گیا۔ بگ بینگ کا بھی یہی کہنا ہے، اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرمائے کن فیکون۔ تو بگ بینگ کا کہنا ہے کہ وہ ٹائنی پارٹیکل، وہ چھوٹا سا مادہ، وہ پھٹا اور 1 بلینتھ آف اے سیکنڈ میں اس کا ہیوج ٹیمپریچر اور سارے جتنے انرجی اور جتنی قوتیں وہ سب اس کے اندر آ گئیں۔ پھر اس کے بعد وہ مادہ پھیلنا شروع ہوا۔ قرآن نے کہا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کائنات کو ہم نے بنایا اور ہم ہی اسے ایکسپینڈ کر رہے ہیں، ایکسپینڈنگ یونیورس۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں یہی بتایا گیا کہ جس دن بگ بینگ ہوا وہ 0 پر ہے، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ 3,80,000 سال تک اس کا مادہ پھیلتا رہا اور ہیوج انرجی رہی۔ پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اس میں ایٹمز، اور اس کے بعد اس میں اور چیزیں بننے لگی، مادہ بننے لگا۔ پھر اس کے بعد سورج، چاند، ستارے، کائنات کے آغاز ہوا، اور اس کے 1 بلین سال کے بعد ارلیسٹ گیلیکسیز اپیئرڈ۔ تو بلینز آف ایئرس کا، یعنی جب ہم بلین کہتے ہیں تو 100 کروڑ، اور کائنات کے بننے کا اندازہ لگاتے ہیں آج سے لے کر پیچھے اگر جائیں تو 13.77 بلین ایئرس بیفور دس بگ بینگ ہیپنڈ۔ اور جب بگ بینگ ہوا تو اس وقت اس کے الگ الگ اس کے ایپوک کہتے ہیں، اس کے مرحلے تھے، جسے قرآن نے یومین کہا، یوم کہا، دن کہا۔ بہت سے لوگ سمجھ میں نہیں آتا، دن جب سمجھتے ہیں تو وہ 24 آورس کا دن سمجھتے ہیں۔ یہ ناواقفیت ہے۔ آپ اگر زمین سے کسی اور کرے پر چلے جائیں تو وہاں کا دن الگ ہے، 24 آورس کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اسکیل میں دن سے مراد کیا ہے؟ اب معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ کائنات کا آغاز ہوا، انفجار ہوا، ایکسپلوژن ہوا، تو اس میں فورسز آف نیچر اس میں آ گئے۔ ایک گریویٹیشنل فورس ہے جو سورج، چاند، ستارے، ایوری تھنگ کو بائنڈ کر کے رکھتی ہے، اور وائڈ رینج ہے اس کا گریویٹیشنل فورس کا۔ اور اس کے بعد اسٹرانگ نیوکلیئر اور ویک نیوکلیئر، یہ فورسز ہیں جو ریڈیو ایکٹیویٹی کو کم کرنے اور پروٹون اور الیکٹران کو ملا کر رکھنے کے لیے جو انرجیز چاہیے وہ یہاں ہیں۔ اور الیکٹرو میگنیٹک، جس سے روشنی ملتی ہے، جس سے لائٹ ملتی ہے اور جس سے انرجی ملتی ہے، وہ یہ ہے۔ تو یہ 4 بڑے بڑے فورسز تھے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ان کو سمجھنے میں ان سب چیزوں کی مدد ملے گی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد انرجی کا دور جب ختم ہو گیا تو 3,80,000 سال کے بعد یونیورس از ناؤ کول انف دیٹ میٹر انرجی از گریٹر دین ریڈیٹیو انرجی thus allowing atoms to form۔ یعنی پہلے ایک پیریڈ تھا جو انرجی پیریڈ تھا، اس کے بعد یہ تقریباً 3,80,000 سال کے بعد میٹر پیریڈ، یہ ایک یوم ہے، یہ ایک یوم ہے، یہ ایک دن ہے، یہ ایک دن ہے، یہ کتنے بلین سال، یہ کتنے بلین سال، اس کی تفصیلات وہاں ملتی ہیں۔ اور ریڈیشن کم ہونے لگا اور اسے ڈی کپل کیا گیا، یعنی انرجی کو الگ کیا گیا، میٹر کو الگ کیا گیا۔ یہ دور تھا۔ اس دور میں یہ مرحلے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے میٹر کا وجود شروع ہوا۔
تو اس کے بھی کئی پیریڈز ہیں، کئی ایپوکس بیان کیے جاتے ہیں۔ اس پیریڈ میں آنے کے بعد یہاں ہیلیم کا ایٹم بننا شروع ہوا، یعنی بگ بینگ سے یہ ایٹم بننے تک کئی بلین سال لگ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انرجی کا دور ختم ہوا، دونوں کو الگ کر دیا گیا، پھر میٹر کا دور شروع ہوا۔ میٹر کا دور جو ہے اس کے کئی ایپوکس ہیں، اس کے کئی ابواب ہیں، اس کے کئی یوم ہیں۔ ان میں سے ایک ایٹم بننے کا دور ہے، گیلیکٹک دور ہے، اس کے بعد اس کے کانسٹلیشنز بننے کا، پھر اس کے اسٹیلار بننے کا دور گزرا۔ تو یہ بھی کئی سال تک یہ مرحلے چلتے رہے اور اس میں ایٹمز اور ایلیمنٹس بننے لگے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دور جب ختم ہوئے اور میٹر کا دور آیا اور اس کا آخری دور ہے اسٹیلار ایپوک، اور یہ وہ آخری دور ہے جہاں سے تاروں کے بننے کی شروعات ہوتی ہے۔ ایٹمز آتے ہیں، جڑنے لگتے ہیں، اور ایٹمز کے ذریعے سے کئی میٹیریل اور کئی ایلیمنٹس بنتے ہیں۔ یہ ہے سٹارز کی شروعات۔ بگ بینگ سے لے کر یہاں تک تقریباً سائنٹسٹ کا اندازہ ہے 3.5-4 بلین سال ہو گئے، بگ بینگ سے لے کر پہلے تارے کے وجود میں آنے میں۔ سورج ابھی نہیں ہوا، پروسیس چل رہا ہے، زمین بھی بن رہی ہے، سورج بھی بن رہا ہے، ملکی وے گیلیکسی بھی بن رہی ہے، اور کائنات کے اجزاء بھی بن رہے ہیں، اور کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کی شروعات ایک ایٹم سے، پھر اس کے بعد وہ ایک آرنج کے سائز میں ہوا، پھر اس کے بعد ایک فٹ بال کے سائز کو سمجھیے، تو گویا کہ اس کا ایکسپینشن ہوتا گیا اور یونیورس پھیلتی گئی، اور یہاں تک پہنچنے میں تقریباً 3.5-4 بلین سال لگ گئے جبکہ پہلا ستارہ وجود میں آیا۔ پھر اس کے بعد اسی میں سے سائنٹسٹ بتاتے ہیں یہ جو آج ہم ایلیمنٹس ٹیبل دیکھتے ہیں اس میں جو ایلیمنٹس ہیں یہ بلڈنگ بلاکس ہیں۔ آج دنیا میں جتنی چیزیں آپ اطراف دیکھ لیجئے اس میں سے ہی ساری چیزیں بنی ہیں، ہیلیم، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، سلفر، لوہا اور بہت سے دھات، بہت سی چیزیں، ساری دنیا میں جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کر یہی وہ ایلیمنٹس ہیں جو بلڈنگ بلاکس کہلاتے ہیں جس سے یہ کائنات بنی ہے۔ اب آئیے اس پارے کے اندر یہ آیتیں آئی ہیں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 9-12۔ قل کہہ دیجیے، آپ کہا اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ اور یومین کے بارے میں نے بتایا، یوم سے مراد ہمارا یوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دن، پیریڈز، فیزز، سٹیجز مانے ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ انرجی کا ایک سٹیج تھا، اس کے بعد میٹر کا سٹیج آیا۔ یہ 2 دور گزرے ہیں کسی ایک تارے کی پیدائش سے پہلے۔ تو کہا کہ 2 دن میں ہم نے زمین کو پیدا کیا۔ یہ 2 مرحلے کے بعد زمین، سورج، چاند، ستارے بننے کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد کہا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے ساجھی، اس کے پارٹنرز ٹھہراتے ہو۔ یہ بہت بڑی حماقت ہے جو خدا کے تئیں انسان کرتا ہے۔ کہا ذالک رب العالمین، یہ ہے تمہارا رب جس نے کائنات کو پیدا کیا اور زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ اس کے بعد وجعل فیہا رواسیا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑنا شروع کیا۔ یعنی دنیا جب بنی تو وہ مولٹن شکل میں تھی جسے آج ہم میگما کہتے ہیں، اور جب وہ باہر انفجار ہو کر آتا ہے تو لاوا کہتے ہیں۔ اس کا جب کنڈنسیشن پروسیس شروع ہوا تو سیڈیمنٹری راک سے ہلز بننے شروع ہوئے، پہاڑ بننے شروع ہوئے۔ رواسیا من فوقہا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا۔ وبارک فیہا، اور اس میں ہم نے برکت رکھ دی، زمین میں برکت رکھ دی۔ زمین ہم بنا رہے ہیں 2 دن میں، زمین میں برکت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں جتنے انسان، جتنے جانور اور جتنے مخلوقات آئیں گے ہم نہیں جانتے، ان کے سروائیول اور جینے کے لیے جتنی چیزیں کھانے پینے کی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ کیسے سسٹم بنایا؟ ابھی میں نے 1-2 دن پہلے کے لیکچر میں بتایا تھا کہ پانی کا جو کوانٹم ہے وہ فکسڈ ہے۔
لیکن روزی کا کوانٹم فکس نہیں ہے. ایک دانہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا, اب اسے ملین بلینز 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 دانہ اگاتے جائیے اور انسان اور جانور اپنی ضرورت کے حساب سے کھاتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, ہم نے اس میں برکت رکھی اور اس کے بعد اس کی قوتیں اس کے اندر ودیت کر دی. جتنے فورسز ہم نے دیکھا, ابھی 4 فورسز میں نے بتائے, اس میں الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں, گریویٹیشنل فورسز ہیں اور ویک اینڈ اسٹرانگ نیوکلیر فورسز ہیں. وہ سب اللہ تعالیٰ نے وہ قوتیں اس کے اندر رکھی. وہ قوتوں کو میں نے اسی لیے بتایا تھا کہ جو نیچرل فورسز ہیں وہ سارے نیچرل فورسز اللہ تعالیٰ نے رکھے. فی 4 ایام, 4 دنوں میں, یعنی زمین بننے کے پروسیس وہ 4 سٹیجز ہیں. اب یہ جو ہے 2 سٹیجز زمین بننے تک, زمین بننے کے بعد اس کے کمپلیشن کے 2 سٹیجز, ٹوٹل 4 سٹیجز ہو گئے. جب یہ کام چل رہا تھا زمین کا تو اور پلانٹس کے کام چل رہے تھے پیرالل, آسمان اور زمین سب کا کام چل رہا تھا. بہت بڑے کنسٹرکشن میں اگر آپ کو کام کرنے کا موقع ہوا ہو, مجھے ایسے کنسٹرکشن میں کام کرنے کا موقع ملا ہے کہ ایک طرف فاؤنڈیشن چل رہا ہے, ایک طرف برک ورک چل رہا ہے, ایک طرف چھت پڑ رہی ہے اور ادھر 3 فلورز کھڑے ہو گئے اور وہاں ونڈوز لگ رہے ہیں اور آخری سٹیج میں فاؤنڈیشن بچھ رہی ہے. تو ایک ہی بلڈنگ میں مجھے ایسے کام کرنے کا موقع ملا کہ فاؤنڈیشن بھی چل رہا ہے, گراؤنڈ فلور بھی چل رہا ہے, فرسٹ فلور کا کام بھی چل رہا ہے, 3rd فلور بھی ہو گیا اور وہاں اس کے فنیشنگ سٹیجز بھی چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا نہیں کہ آسمان بنانے کے بعد زمین بنایا, زمین بنانے کے بعد آسمان بنایا, سب کام پیرالل چل رہے تھے. تو یہ جب زمین اور اس کی قوتوں کو اللہ تعالیٰ اس میں رکھ رہا تھا, اسی وقت آسمان اور اس کے دیگر سیلیسٹیل باڈیز پر بھی کام چل رہا تھا. اس لیے قرآن نے کہا کہ سواء للسائلین, یعنی اس کائنات میں جتنے جاندار, جتنی چیزیں ہیں, ان کے جتنے ریکوائرمنٹس ہیں, جتنا ان کا ڈیمانڈ ہے, وہ ساری چیزیں ہم نے پوری کر دی. ثم استوى الى السماء, پھر ہم نے آسمان کی طرف توجہ کی. میں نے بتایا کہ زمین کے کریشن کے ساتھ ساتھ ادر سیلیسٹیل باڈیز کا کریشن چل رہا تھا. وہی دخان, یہی جو بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ دھوئیں کی شکل میں, نیبولا کی شکل میں, سموک کی شکل میں, یہ سب بگ بینگ کی تھیوری میں بات کہی جاتی ہے. فقال لها وللارض, آسمان اور زمین سے ہم نے کہا ائتیا طوعا او کرہا, یعنی کم انٹو ایگزسٹنس اگر ترجمہ کرنا چاہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ آ جاؤ عبادت کرتے ہوئے, اطاعت کرتے ہوئے, تو زمین اور آسمان نے کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں. لیکن اس کا صحیح معنی ہے کہ کم انٹو ایگزسٹنس, ہم نے جو ایلیمنٹس رکھ دیے, اس کے بعد درخت کو وجود میں آنا ہے, پہاڑ کو وجود میں آنا ہے, اور جانوروں کو وجود میں آنا ہے, سورج کو جو ہے روشن اور منور ہونا ہے, چاند کو روشنی لینے کے لائق بنانا ہے. کم انٹو ایگزسٹنس یہ ہم نے کہا تو انہوں نے کہا قالتا اتینا طائعین, اللہ نے جو بنا دیا حکم, جو قانون بنا دیا, اس کے ہم اطاعت کرتے ہوئے آتے ہیں. فقضاهن 7 سماوات فی یومین, اور اللہ تعالیٰ پھر متوجہ ہوا 7 آسمانوں کی طرف, جس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے. اور وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, اور ہر لیول کے جو آسمان کے حصے ہیں, ہم نہیں جانتے کہ آسمان 7 آسمان سے مراد کیا ہیں. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو گیلیکسیز ہیں, یہ ایک آسمان, گروپ آف گیلیکسیز 2 آسمان, کلسٹر آف گروپ آف گیلیکسیز 3 آسمان. بعض لوگوں نے کہا کہ آسمان سے مراد یہ ہیں. ہر آسمان کو ہم نے جو قانون بنا دیا اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اور اس ظاہری دنیا کو ہم نے چراغوں سے روشن کر دیا, ستاروں سے روشن کر دیا, منور کر دیا. وَحِفْظًا, اور شیاطین جب وحی آ رہی ہو تو مداخلت نہ کریں, ہم نے اس میں حفظ کا سامان کر دیا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, اور عزیز و علیم خدا کا ٹھہرایا ہوا یہ منصوبہ ہے. خواتین و حضرات, یہ دراصل ہم ان آیتوں میں جب جاتے ہیں, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر کریشن آف دا یونیورس, جو کہ تھیوری صحیح, لیکن جسے میں نے بتایا کہ فزسسٹ, ایسٹرو فزسسٹ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں اور اس کے پیچھے کافی کام ہوا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا ایک ایک ٹکڑا بالکل اب آپ کے ذہن میں ویسے ہی سمجھ میں آنے لگتا ہے جیسا کہ ہوا ہوگا. ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ نالج ہمارے پاس نہیں ہے کریشن آف دا یونیورس کا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آیتیں ہمارے لیے متشابہات قرار پاتی. اب ابن رشد کا ایک فلسفہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. ابن رشد کا کہنا ہے کہ اس کائنات کے حق میں, اس کے تخلیق کے حق میں 2 آرگیومنٹس وہ فارورڈ کرتے ہیں. ایک آرگیومنٹ ہے پروویڈنس کا,
یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو جاندار ہیں اور بالخصوص اس میں اس کی جو شاہ تخلیق ہے، اس کی جو سب سے بہترین تخلیق ہے، اشرف المخلوقات انسان، اس کے لیے پروویڈنس، اس کے لیے رزق رسانی کے لیے 13.77 بلین ایئرز کا پورا کارنامہ اللہ تعالیٰ نے انجام دیا۔ اس پورے دور کے کارناموں سے اس زمین میں بسنے والے کے لیے جو انرجی چاہیے، جو ایلیمنٹس چاہیے، جو منرلز چاہیے، جو لائف چاہیے، جو پانی چاہیے، جو الیکٹریسٹی چاہیے، جو وائٹ لائٹ آتی ہے، اور اس سے پہلے کے درس میں میں نے بتایا کہ اس کے ریفریکشن کے نتیجے میں کلرز پیدا ہوتے ہیں، اور اس کلرز کا امپیکٹ انسانوں کے رنگ میں، پھلوں کے رنگ میں، پتھروں کی دھاریوں میں آپ پا سکتے ہیں۔ یہ سارا کام پروویڈنس کے لیے ہوا۔ ایوری تھنگ ان دا یونیورس سروس ہیومینٹیز پرپز، انسان کے جینے کے لیے جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں پوری ہوئی، اور یہ 13.77 بلین ایئرز کے کارنامے کے نتیجے میں انسان کی زندگی کے لیے یہ سامان مہیا ہوئے۔ یونیورس از فائنلی ٹیونڈ، بہت باریکی کے ساتھ اسے ٹیون کیا گیا ہے، تو فائن ٹیونر ہونا چاہیے وہ خدا ہے۔ اسی طرح ایک اور آرگیومنٹ یہ ہے کہ the second is the argument of invention۔ ہر چیز انوینٹڈ ہے، درخت انوینٹڈ ہے، جانور انوینٹڈ ہیں، کسی نے بنایا ہے اور کسی پرپس کے لیے بنایا ہے، آٹومیٹک نہیں ہے۔ درخت کو کیسے ہونا ہے یہ بنایا گیا ہے، ڈیزائن ہے اس کے پیچھے۔ تو انوینشن ہے تو there must be an inventor، there must be a designer، اور وہی سپریم خدا ہے، وہی ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ عزیز خدا، علیم خدا، سمیع خدا، بصیر خدا، بے شمار اس کے اچھے نام ہیں۔ اس خدا کے سلسلے میں یہ دو دلائل ہیں، پوری کائنات کی تخلیق انسان کے رزق رسانی کے لیے ہے، اور اس دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز یا اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز ایک پرفیکٹ ڈیزائن کے تحت وجود میں آئی ہے، تو اس کے پیچھے ایک ڈیزائنر کا ہونا ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، یہ آخری سلائیڈ ہے ایکٹیویٹی، ڈو یو ریممبر ڈیتھ وائل گوئنگ ٹو بیڈ؟ چونکہ اس سے پہلے صورت میں آئی ہے کہ جو لوگ بستر پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جن کی چاہتا ہے روک لیتا ہے، جن کی چاہتا ہے واپس لوٹاتا ہے۔ جب بھی ہم رات میں سوتے ہیں تو اس کی پروبیبلٹی ہے، اس کا امکان ہے کہ ہماری روح قبض ہو جائے۔ تو جب ہم سوئیں تو اس حال میں سوئیں کہ یہ ہماری آخری رات ہے اور خدا سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ آر یو پریپیئرڈ فار اٹ؟ دوسرا ہی کہ کین یو ایکسپلین گاڈ تھرو کریشن آف یونیورس؟ کائنات کی تخلیق ایک عظیم شے ہے، اس کے حوالے سے توحید کی دعوت سمجھائی جا سکتی ہے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ ڈو یو انوائٹ پیپل ٹورڈز گاڈ؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دنیا میں توحید کا تعارف کرائیں۔ اگر مجھے بھی بہترین لوگ میں شامل ہونا ہے، آپ کو بھی ہونا ہے، تو ہمیں توحید کی دعوت کو دنیا میں عام کرنا ہے۔ کیا آپ اس زمرے میں شامل ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی تخلیق کا جو راز ہے اور اس کی جو حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے جو اس کی قدرت کی کار فرمائی ہے اور اس کے پیچھے جو عظمتیں ہیں، ان سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔